حضرات انصر جلال پوری صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میری فہرست میں کوئی اور بھی شاعر نظر آ جائے، میں بڑی ادب و احترام سے اس محفل کی التوا کے اعلان کے لیے تاکہ یہ حرف کلام دعا کے ساتھ اس محفل کی التوا کا اعلان اگلے سال تک کے لیے ہو جائے، بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا تنویر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے، اپنے نورانی کلام سے اور دعائیہ کلمات سے اس محفل کے التوا کا اعلان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة. عزیزان گرامی، یہ مشہور و معروف حدیث ہے جس کو بارہا آپ سنتے ہیں، اور بہرحال اس وقت ایسا موسم ہو چکا ہے کہ کوئی نئی چیز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا اس حدیث کو ہم نے پڑھا ہے کہ ایک گوشہ فضیلت کا بطور وسیلہ دعا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور آپ اب تک عظیم عبادت کو انجام دے رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کہنے والے نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی، چہرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا حیولہ ہو، حیولہ اس وقت ہوگا جب انسان جسم رکھتا ہو، جسم جب رکھے گا تو چہرہ ہوگا. تو عزیزان گرامی، ممکن ہے کہ علی کے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ تو علی کی چہرے کی زیارت کر کے اس عبادت سے سرفراز ہو سکتے ہیں، لیکن جو علی کو نہ دیکھے وہ پھر وہ اس عبادت سے محروم رہ جائے گا. تو پیغمبر نے زیادہ دیر بے قرار رہنے نہیں دیا، کہا کہ جو علی کے چہرے سے محروم رہ جائے اور اس عبادت سے محروم رہ جائے تو ذکر علی عبادت، وہ علی کا ذکر کر لے گا، وہ عبادت ہے. اب کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگرچہ زمانہ ایسا آ جائے کہ ذکر علی کے اوپر پابندی لگ جائے تو پھر ہم کیسے اس عبادت کو انجام دیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا حب علی عبادت، بس علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہوتی رہے گی. یہ مشہور و معروف حدیث، تینوں حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب جو گوشہ فضیلت کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر بھی عبادت، چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، اور دل میں محبت رکھنا بھی عبادت. دنیا کے جتنے اسکالرز ہیں سب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور منطق کا بھی فیصلہ ہے، کہ ہر شے کے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز چار وجود رکھتی ہے. ہر چیز کا وجود چار ہوتا ہے، ایک وجود ذہنی، ایک وجود کتبی، ایک وجود لفظی، اور ایک وجود حقیقی. چار وجود ہر چیز کے. توجہ چاہتا ہوں، اس حدیث سے جو فضیلت کا گوشہ نکلنا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب کے چار وجود ہیں. ایک وجود ذہنی، ایک وجود کتبی، ایک وجود لفظی، اور ایک وجود حقیقی. اس کو ہم عام طریقے سے مثال دے دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ اگرچہ مجھے پیاس لگی تقریر کرتے ہوئے پیاس محسوس ہوئی، اور میں پانی پانی کہوں تو کیا ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ یہ ہے وجود لفظی. توجہ، یہ ہے وجود لفظی. پانی پانی کہتا رہوں گا مگر ہم کو پانی جب تک ملے گا نہیں پیاس نہیں بجھے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود لفظی سے پیاس نہیں بجھے گی. اچھا چلیے، ہم پانی پانی کہتے رہے، ہماری پیاس نہیں بجھی، یہ ہے وجود لفظی. دوسرا وجود کتبی، ہم نے اس کو کاغذ پہ لکھ دیا پانی پانی پانی، کیا ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں جانے گرامی، لکھنے سے بھی ہماری پیاس نہیں بجھے گی. ہم نے سوچ لیا دماغ میں، ذہن میں پانی پانی، تو کیا ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. جب تک کہ حقیقت میں پانی نہ آ جائے
کی جو حقیقی چیز ہے وہ چوتھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کے چار وجود ہیں، تین بیکار ہے، ایک فائدے مند. صلوات پڑھ دے محمد والا. تین وجود بیکار، ایک وجود حقیقی وہ فائدے مند ہے. اب سنیے حدیث کا مطلب. علی کی ذات تنہا وہ ذات ہے کہ علی لکھو تب بھی عبادت، علی سوچو تب بھی عبادت، علی کو دل میں رکھو تب بھی عبادت، علی دیکھو تب بھی عبادت. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. تو یہ معمولی عبادت سے آپ حضرات سرفراز نہیں ہو رہے تھے. علی علی سوچیے عبادت ہے، علی علی سوچیے عبادت، علی لکھیے عبادت، علی علی کریے عبادت، علی سامنے آ جائے دیکھتے رہیے عبادت. تو ذرا بس ختم کر رہا ہوں. بس آخری بات کہ دنیا نے علی کے فضائل و کمالات کو مانا ہے. ایک عالم اسلام کا بہت بڑا مورخ ابن حجر مکی وہ لکھتا ہے کہ علی کے تمام فضائل و کمالات دنیا کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے ہی. توجہ چاہتا ہوں آخری بات. دنیا کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے ہی. علی فقط دنیا میں کام آنے والی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی علی کا شرف لوگ دیکھیں گے، علی کے کمالات لوگ دیکھیں گے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ کیسے کمالات؟ محشر کے میدان میں علی پل صراط پہ کھڑے ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں. محشر کے میدان میں علی پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، اور جو پل صراط سے پار ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو پار نہیں ہو پایا وہ اوندھے منہ جہنم میں گرے گا. پل صراط کی آپ کو بھی حقیقت اچھی طرح معلوم ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور آگ سے زیادہ گرم. آگ سے زیادہ گرم. ایک وائز بیان کر رہا تھا تو ایک جٹ بیٹھا ہوا تھا اس محفل میں. تو اس نے ڈنڈا سنبھالا اور کہا کہ مولانا پٹھان کو گزرنا ہے، راستہ چوڑا ہونا چاہیے. یہ بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز. تو وہ مولوی ہمارا نہیں تھا، بہرحال وہ ڈر گیا. کہا کہ بھائی یہ خان پٹھان ہے، ابھی ڈنڈا نہ چلا دے. تو ایک مٹوس نے کہا کہ راستہ چوڑا ہونا چاہیے. مولانا نے کہا کہ اچھا فلاں صاحب آئیں گے تو راستہ 1 انچ چوڑا ہو جائے گا. پھر وہ پٹھان اٹھا، کہا کہ راستہ چوڑا کرو، خان کو گزرنا ہے. پھر مولانا ڈر کے کہتے ہیں فلاں صاحب آئیں گے تو راستہ 2 انچ چوڑا ہو جائے گا. پھر خان نے کہا نہیں، چوڑا ہونا چاہیے، خان کو گزرنا ہے. کہا فلاں صاحب آئیں گے تو راستہ 3 انچ چوڑا ہو جائے گا. اب تو وہ پٹھان کھڑا ہو گیا. مولوی راستہ چوڑا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خان کو گزرنا ہے. اب مولوی نے کہا جب چوتھا آئے گا تو راستہ اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ ساری دنیا آرام سے گزر جائے گی، ساری دنیا آرام سے گزر جائے گی. اب وہ پٹھان کہتا ہے کہ یہ تینوں کو ہٹاؤ، چوتھے کو بلاؤ. صلوات پڑھ دے محمد. چوتھا وجود وجود حقیقی ہے. بس آخری بات. تو زیادہ گرامی پل صراط میں لکھتے ہیں حجر مکی، پل صراط میں مولا کائنات کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہوگا، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہوگا. جس کو وہ پروانہ لکھ کے دے دیں گے وہ جنت میں جائے گا. جس کو وہ پروانہ علی لکھ کے نہیں دیں گے وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات انہوں نے کہی. اب مجھے نہیں معلوم کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس نے نبی کو کاغذ اور قلم نہیں دیا تو اس کو جنت کا پروانہ علی نہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مومنین کرام، آپ عظیم عبادت کو انجام دے رہے تھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس عظیم عبادت کو جو ہم نے اب تک انجام دیا ہے قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے اور تمام ممبران کی طرف سے
میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئے اور حقیقی جزا آل محمد آپ کو دیں گے. اور اسی کے ساتھ آئندہ سال کے لیے ملتوی کی جاتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.